بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی زندگی کے بارے میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جنت میں احمد ہے، جس کے معنی ہیں اللہ کی تعریف کرنے والا، جبکہ ان کا دنیا میں نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کے معنی ہیں جس کی بے انتہا تعریف کی گئی۔ قرآن مجید میں لفظ محمد 4 جگہوں پر آیا ہے: سورہ آل عمران، سورہ الاحزاب، سورہ محمد اور سورہ فاتح۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج کا واقعہ، مکہ کی مسجد الحرام سے یروشلم کی مسجد الاقصی تک، اور وہاں سے 7 آسمانوں کے اوپر سے گزر کر اللہ تعالیٰ کے عرش منور تک کا سفر ایک ہی رات میں۔ اس سفر کی تفصیل تو ایک روحانی اور نورانی تجربہ تھا جو انسانی سمجھ اور تجربے سے بالا تر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو بھی ان کی اصلی شکل میں 2 بار دیکھا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کا ایک عظیم روحانی امتیاز تھا۔ پھر معجزہ شق القمر پیش آیا، جب لوگوں نے چاند کو 2 ٹکڑے کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ بھی ایک کرشمہ تھا۔ اور مکہ میں ہجرت کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محاصرہ کرنے والوں پر خاک ڈال کر ان کی نظروں سے غائب ہو جانا، اور جنگ بدر میں دشمنوں پر خاک ڈالنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے معجزات تھے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 مزید پیشن گوئیاں بھی ذکر کے قابل ہیں۔ پہلی پیشن گوئی رومیوں کی ایرانیوں پر فتح سے متعلق ہے، حالانکہ اولین طور پر رومی شکست کھا چکے تھے۔ دوسری پیشن گوئی فتح مکہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ میں فاتحانہ داخل ہونے کے متعلق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن میں 11 دفعہ یا ایھا النبی کہہ کر پکارا ہے، جبکہ دوسرے 25 پیغمبروں کا باقاعدہ نام لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صفاتی ناموں مثلاً مزمل، مدثر، یاسین اور طٰہٰ سے مخاطب فرمایا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراج منیر بھی کہا ہے۔ ان تمام باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے کتنے محبوب ہیں، اور اللہ نے ان کو کتنے قریب کا مقام عطا کیا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے ختم نبوت ہیں۔ یہ تمام معاملات غیب کے اور روحانی ہیں۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زندگی روحانی بھی ہے۔ مسلمانوں کی روحانی، جذباتی اور ذاتی لگاؤ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ بہت مضبوط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں ایک کشش ہے جس سے تمام مسلمان آپ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طاقتور روحانی مقناطیس کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہم کو بت پرستی کی لعنت سے بچا کر قرآن کا خوبصورت راستہ دکھایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی قرآنی تعلیمات کا عکس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 23 سالہ پیغمبری زندگی میں دنیا کی مذہبی، معاشرتی، معاشی اور غلام کی زندگیوں کو بدل ڈالا تھا۔ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی مسلح فوج تھی، نہ ہی کوئی پولیس کا محکمہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے جسموں پر نہیں بلکہ دلوں پر حکومت کی تھی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔
تاریخ کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عظیم پیغمبر کے عہدے پر فائز ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت حقیقت میں قرآن مجسم تھی۔ ان کی زندگی قرآن کی زندہ تفسیر تھی۔ قرآن ایک کتاب ہے اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی ایک چلتی پھرتی تصویر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں فرمایا ہے کہ جو کوئی بھی پیغمبر کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والی نسلوں کی رہبری کے لیے قرآن و سنت اور احادیث چھوڑی ہیں تاکہ انسان اخلاقی اور روحانی بلندیوں کو حاصل کر سکے اور ایک بہتر دنیا کی تخلیق کر سکے۔ اللہ کے آخری پیغمبر کی نہ صرف دن رات تعریف کرنا اور ذکر کرنا ضروری ہے بلکہ ہر شعبہ زندگی میں ان کی تقلید اور اطاعت کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اس لیے اے مسلمانوں تم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ بہرحال دنیا میں نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ دنیا کے سارے عقل مند لوگوں کو قرآن مجید کو کم سے کم 3 بار اپنی زبان میں ترجمے سے پڑھنا چاہیے تاکہ انہیں سمجھ میں آ جائے کہ قرآن کا پیغام اور تعلیم حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں کیا ہے۔